إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله جل شأنه في موضع آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، ہندوستان کے مختلف اخباری وسائل کے ذریعے سے ہم میں کا بچہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہندوستان کی عوام، ہندوستان کے شہری اس وقت ایک بہت ہی حساس اور بہت ہی سنجیدہ موڑ پر پہنچ چکے ہیں، اور بابری مسجد جس پر ظالموں نے گزشتہ سالوں کے مختلف ادوار اور مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے ظلم اور زیادتی کے ساتھ معاملہ کیا، اور بالآخر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا، جو ہمارے ملک کی سب سے عظیم عدالت ہے اور جس کا ہر شہری عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ ابھی امید بتائی جا رہی ہے کہ اگلے چند دنوں میں
بابری مسجد کا یہ صدیوں کا مسئلہ جو مقدمہ کی نظر تھا اور بحث اور بیان بازیوں کی نظر تھا، اب عنقریب اس پر فیصلہ آ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ اپنے نفس کے پجاری نہیں ہیں، اپنی خواہشات پر عمل کرنے والے نہیں۔ ہم اور آپ کسی مسجد کے بنانے کو بھی ثواب اسی وقت سمجھتے ہیں جب مسجد کے بنانے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے۔ یعنی ہم اور آپ اللہ رب العزت کے بندے ہیں، ہم نے اپنی گردنوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی زندگی کو، اپنے سارے حرکات اور سکنات کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ مومن کو مسجد یا مومن کو کسی خاص چیز سے مطلب نہیں ہے، مومن کو مطلب اپنے رب کی رضا سے ہے، اپنے رب کی رضا سے ہے۔ مومن مسجد بھی اس لیے بناتا ہے کہ اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، مومن مسجد میں نمازیں بھی اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ لہذا ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے، حالات کیسے بھی آئیں، حالات کسی بھی طرح سے ہوں، ایک مومن شرعی اصول اور ضابطے کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے ہمارے لیے۔ اگر کوئی آدمی شرعی اصول اور ضابطے کی خلاف ورزی کر کے کوئی مسجد بھی بنا لیتا ہے میرے بھائی، تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ کوئی آدمی شرعی اصول اور ضابطے کی خلاف ورزی کر کے نماز بھی پڑھ لیتا ہے میرے بھائی، کوئی کمال کی بات نہیں ہے اور کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے کہ ہماری پابندی ہونی چاہیے شریعت اسلامیہ کے ضوابط اور اصول۔ آج کے اس خطبے میں مختصر انداز میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آج کی اس تشویشناک حالات میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور جو فیصلہ آنے والا ہے، فیصلہ آنے کے بعد بھی، آنے سے پہلے، آنے کے وقت ایک مسلمان کو کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں نے یہاں پر 5 پوائنٹ نوٹ کیے ہیں، جو سب سے پہلے یہ پوائنٹ اور یہ نکات میرے لیے ہیں، اور پھر آپ سب کو ان نکات کے ذریعہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نقل کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ آزمائش، پریشانی، مصیبت، تکلیف، ناموافق حالات اور اپنی چاہت اور پسند کے خلاف فیصلے، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بضرور تم کو آزمائیں گے، ہم ضرور بضرور تم کو آزمائیں گے، جھجھوڑیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ کہیں اولاد مر رہی ہے، تو کہیں صحت خراب ہے، تو کہیں مال کی تنگی ہے، تو کہیں حالات ایسے ہیں، کہیں جانیں جا رہی ہیں، کہیں جو ہے کیا نام ہے کوئی اور مسئلہ ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آزمائش سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ اس آزمائش میں کامیاب کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جب ان کو اللہ کی جانب سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں اس تعلق سے بہت ساری ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان حالات میں ہم سب سے پہلے نمبر پر اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ بابری مسجد کو چاہنے والے، اسلام کے غلبہ کو چاہنے والوں مسلمانوں، اسلام کی قوت اور اسلام کی شان و شوکت کو دیکھنے والے مسلمانوں، اگر آپ کی چاہت میں سچائی ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ وہ مسلمان کیسے مسجد کا چاہنے والا ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا ہے میرے بھائی؟ وہ مسلمان کیسے چاہنے والا ہوگا کسی مسجد کا جس کو شریعت اسلامیہ کے قواعد اور قانون اور احکام سے کوئی لگاؤ نہیں ہے؟ توبہ کرے اپنے گناہوں سے میرے بھائیوں، توبہ سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا خوش ہوتا ہے توبہ سے، اور جب اللہ خوش ہو کر کے نوازے گا
تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ بندے کو کتنا مل جائے گا. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خوشی کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی صحرا میں سفر کرنے جاتا ہے. صحرائی علاقہ ہے, نہ پانی ہے, نہ کھانا ہے, نہ سایہ ہے, نہ کوئی آرام کی جگہ ہے, کہیں پر تھوڑی سی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے, نیند آ جاتی ہے, اس کی سواری اس کے ساتھ ہے, کھانا پینا سب اس پر رکھا ہوا ہے, نیند آتی ہے, پلک جھپکتے ہیں, دیکھتا ہے سواری غائب ہو جاتی ہے. ہزاروں ہزار کلومیٹر صحرا کہاں جائے گا, ایک قطرہ پانی نہیں ہے. اب وہ جب جاگتا ہے اور سواری غائب تو جو ہے کیا نام ہے وہ بہت غمگین ہو جاتا ہے کہ اب تو مرنا ہے. اس غم کی حالت میں اس کو اور نیند آتی ہے, اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری جو ہے کیا نام ہے آ جاتی ہے. اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش رہتا ہے کہ کہتا ہے اللہ تم میرا بندہ ہے, میں تیرا رب. خوشی کے مارے اتنی بڑی غلطی کر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ خوش ہوتا ہے. میرے بھائیوں, توبہ کرو, استغفار کرو, اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں اللہ سے رو میرے بھائی, اور اپنے اعمال کی اصلاح کرو میرے بھائی. جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبتیں تم کو پہنچتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ تو بہت ساروں کو نظر انداز کر دیتا ہے. وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ نے فرمایا اگر لوگ ہم مواخذہ کرنے لگے تو اس زمین پر ایک چوپایا نہیں بچے گا, سب کو ہلاک و برباد کر دے گا. اللہ تعالیٰ نظر انداز کرتا ہے. کچھ مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھیجتا ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. تو ہم میرے بھائیوں توبہ کریں, استغفار کریں, اپنے اعمال کی اصلاح کریں, فرائض کو ادا کریں, حرام کاموں سے بچیں, حرام کردہ چیزوں سے بچیں. میرے بھائیوں یہ ہماری پہلی ذمہ داری بنتی ہے. اور دوسری ذمہ داری بنتی ہے ہماری میرے بھائیوں, یہ ہم مومن کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے, اس سے بڑی طاقت دنیا میں کہیں نہیں میرے بھائیوں, دعا. تو اللہ نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. مجھ سے مانگو نا, میں تمہاری مانگ پوری کروں گا. مجھ سے مانگو, کیا مانگنا ہے, کسی سے مت مانگو, کسی سے نہیں ملے گا, تم کو ملنے والا ہے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تم مسجد کو اس کا حق دلا دے, مسجد کی موافقت میں فیصلہ آ جائے. ہماری دعاؤں میں بہت طاقت ہے میرے بھائیوں, تو دعاؤں کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. اب ہمارے بھائی جب دعاؤں کے اہتمام کی بات آ جاتی ہے تو بہت سارے ایسے مواقع پر آتے ہیں, مولانا حالات ایسے ہیں, کیوں نہیں جمعہ کے بعد ہم لوگ جو ہے اجتماعی دعا کر لیتے ہیں, کیوں نہیں نمازوں کے بعد ہم اجتماعی دعائیں شروع کر دیتے ہیں. یہ بدعت ہے اللہ کے بندو. دعاؤں کا اہتمام کرنے کا مطلب یہ ہے سجدے میں دعائیں کرو اللہ سے, عذاب قیامت کے بیچ میں دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے. اور جو آخری رات کا حصہ ہوتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا, اس سے مانگو. میرے بھائیوں انفرادی دعائیں کرو اللہ رب العزت سے. اور اگر امیر اور جو ہے کیا نام ہے ہمارے امیر اور ہمارے حاکم کی جو ہے کیا نام ہے ہدایت ہو اور ان کی رہنمائی ہو تو قنوت فجر اور قنوت نازلہ کا اہتمام کرو میرے بھائی. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا, بدعی دعائیں نہیں میرے بھائیوں. دیکھتا ہوں میں اخبارات میں ہمارے بہت سارے بھائی ذمہ داران جن کو اللہ نے علم سے دور رکھا ہے, اخبارات کے ذریعے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جمعہ کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرو, اجتماعی دعائیں. اس بدعت سے بچو. جب تک اس امت میں بدعت ہے اس امت کے لیے کامیابی نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے میرے بھائیوں. تیسری بات میرے بھائیوں, فیصلہ جو آئے گا اور متوقع تو جو ہے کہ ہمارے حق میں آئے گا بلا شک و شبہ. جس طرح سے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, ہمارے ذمہ داران کو بڑی محنتیں کی ہیں, بڑی دولت خرچ کیا ہے, بہت مال خرچ کیا ہے. اللہ سب کو ایک ایک روپے کا بدلہ دے اور کو جزائے خیر عطا فرمائے. واللہ شاید ہم کو رات کو اس کا احساس نہ ہو, ذمہ داران نے اپنے دن اور رات ایک کر کے میرے بھائی اس کے پیچھے کتنی انہوں نے محنت کی. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو مر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے, جو صحت مند تندرست ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. سب کے لیے میزان حسنات میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھے. میرے بھائیوں اگر متوقع فیصلہ آتا ہے تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں, اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا. ہمارے بھائیوں کو جب کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو ناچنے لگتے ہیں,
ارے اللہ کے بندو جب شکر کا موقع ہے تو کبھی سیکھا ہے آپ نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ میرے بھائیوں 3 حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ کو سنا دوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کی خبر آتی سجدے میں گر جاتے تھے, اللہ کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے. وہ کوئی سیاست کا موقع ہو, وہ کوئی تعلیمی سلسلے سے جڑی ہوئی بات ہو, وہ کوئی ہمارے ملکی مفاد کی بات ہو, کوئی خوشی کی بات آئی, میں اپنے مسلمانوں سے پوچھوں گا, میں اپنے نوجوان دوستوں سے پوچھوں گا, میں اپنے بھائیوں سے پوچھوں گا, کتنے ہمارے بھائی سجدے میں گر جاتے ہیں. خوشی کی خبر آنے کے بعد ناچنا یہودیوں کا کام ہے میرے بھائیوں, گانے سننا یہودیوں کا کام ہے, میوزک کا کام کرنا یہودیوں کا کام ہے. میرے بھائیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سجدے میں گر جاؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوشی کی خبر آتی تھی سجدے میں گر جاتے تھے. آئیے ابو بکر روایت کرتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا اور بہت لمبا سجدہ کیا, پھر سر اٹھایا اور کہا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھ کو خوشخبری دی تو میں نے اللہ کے لیے سجدہ کر دیا, میں نے اللہ کے لیے سجدہ کیا. یہ کہاں کی روایت ہے میرے بھائی؟ امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنے مستدرک میں روایت کیا ہے, اس کو صحیح قرار دیا ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے موافقت کی ہے. کسی روایت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا. علی رضی اللہ عنہ گئے وہاں دعوت و تبلیغ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھا کہ ماشاءاللہ یمن کے تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے, اسلام قبول کر لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خط آیا اور آپ نے خط کو کھولا اور پڑھا, سبحان اللہ, سجدے میں گر گئے, سجدے میں گر گئے شکریہ کا. یہ بہتے کی روایت ہے میرے بھائیوں. جب شکریہ ہمیں اچھی خبر ملے, ڈھول تماشا ناچ گانا میوزک شراب کباب, یہ اسلام نہیں دیتا, یہ اسلام نہیں میرے بھائیوں. ہم چند حدیثیں اس تعلق سے بھی سنیں. اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. لہو الحدیث کی تفسیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے اور 3 بار قسم کھا کے کہا ہے, اس سے مراد یہ غنا ناچ گانے میوزک ہے. کیا عذاب ہے اس کا بتاتے ہیں. اللہ نے کہا اولئک لہم عذاب مہین, ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے جو لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں. ناچ گانے اور جو ہے کیا نام ہے میوزک, یہ جتنے ہیں یہ سب لہو الحدیث ہے. اسی طریقے سے انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ بھی میں بتا دوں میرے بھائیوں کہ جیسے اس کا کرنا حرام ہے ایسے اس کا دیکھنا بھی حرام ہے, ایسے اس کا سننا بھی حرام ہے. گانا بھی حرام ہے میوزک کے ساتھ, اور گانے کا سننا بھی حرام ہے, اور اس مجلس کو دیکھنا بھی حرام ہے میرے بھائیوں. ہمارے کچھ احباب سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں تو سائڈ میں کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں. اللہ کے بندو دیکھنا حرام ہے میرے بھائیوں. اور سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ نیل الوطار میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے, استماع الملاہی معصیہ والجلوس علیہا فسق والتلذذ بها کفر. سنو ناچ گانے میوزک ان سب چیزوں کو سننا یہ معصیت ہے, گناہ کا کام ہے. اس کی مجلس میں بیٹھنا یہ فسق ہے, اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے, کفر میرے بھائیوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایت ہے جو کسی ناچ گانے کی مجلس میں بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کان میں قیامت کے دن پگھلایا ہوا شیشہ ڈالے گا. اللہ معاف کرے ہم سب کو, اللہ معاف کرے ہم سب کو. ماضی میں جو غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے, ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری سنا دے سبحان اللہ بابری مسجد کے تعلق سے یا آئندہ کوئی بھی مسئلہ, ہم فوراً سجدے میں گر جائے اللہ رب العزت کے لیے. اے رب العزت تو نے یہ فیصلہ کیا ہے, تیرا کرم ہے, ہم بہت گنہگار ہیں, اس لائق نہیں تھے لیکن تو نے اپنے فضل و کرم سے کیا ہے, تو ہم شکر ادا کریں میرے بھائیوں. یہ ہماری پہلی ذمہ داری بنتی ہے. اور اسی طریقے سے گانا بجانا ڈھول تماشے اس چیزوں سے بالکل دور رہے میرے بھائیوں. انہی چیزوں نے تو ہم کو یہاں تک پہنچایا اللہ کے بندو. اسی طریقے سے چوتھی بات میرے بھائیوں, اگر فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے, فیصلہ حاضر جو جج ہیں ہم ان کی نیت پر کبھی شک و شبہ نہیں کریں گے, اپنی عدالت کا احترام کرتے ہیں. ہم نے یہ نظام بنایا ہے, فیصلہ ہمارے خلاف بھی آ سکتا ہے, ہم نے اپنی بات رکھ پائی نہیں رکھ پائی, کیسے رکھے وہ سمجھے, یہ ساری چیزیں. اگر فیصلہ خلاف آتا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے, صبر صبر شکر. یاد رکھنا میرے بھائی, صبر اور شکر یہ 2 ہتھیار ہیں مومن کے, یہ کامیابی کے راز ہیں. خوشی کا موقع آیا اللہ کا شکر ادا کیا, اور اگر ٹینشن اور غم کی بات آئی, تکلیف دہ بات آئی تو ہمیں صبر کرنا ہے میرے بھائیوں. اور یہ یاد رکھنا ہے, ایک چیز اور یاد رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اسی فیصلے میں ہمارے لیے خیر ہے.
فیصلہ جو بھی آئے اس میں خیر ہے ہمارے لیے. اگر مسجد کا فیصلہ آتا تب بھی خیر، اور اگر مسجد کا فیصلہ نہیں آتا تب بھی خیر، تب بھی خیر ہے. ہمیں فیصلہ تسلیم کرنا ہے میرے بھائیوں، اور اس میں اللہ خیر بنا دیتا ہے. دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عجبا لامر المومن، عجیب معاملہ ہے مومن کا، کہ مومن کا معاملہ کیسا ہے سمجھ میں نہیں آتا. یہ تعجب خیز بات ہے. کیا تعجب خیز بات ہے؟ ان اصابته سراء فشکر فکان خیر اللہ، اللہ اس کو خوشی دیتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے تو یہ خیر ہے اس کے لیے. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو ٹینشن دیتا ہے، غم دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. اور اللہ کے نبی سے فرمایا یہ چیز نہیں ہے مگر مومن کے لیے، مومن کے لیے ہی. غیر مومن کو نہ شکر پر ثواب ملتا ہے، نہ خوشحالی میں ثواب ملتا ہے، نہ تندرستی میں ثواب ملتا ہے. مومن کو خوشحالی میں بھی ثواب ملے اور مومن کو پریشانی میں بھی ثواب ملے. سبحان ربی، یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے میرے ایمان پر میرے بھائیوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ ہم صبر کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لوگوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی فیصلہ بہت خراب سمجھ رہے ہو، نہیں پسند کر رہے ہو، لیکن وہی آپ کے لیے خیر ہو جائے، وہی آپ کے لیے خیر ہو جائے. اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ آپ کے لیے بہت اچھا سمجھ رہے ہو، وہ آپ کے لیے برا ہو جائے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو میرے بھائیوں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احرص علی ما ينفعك ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا بل قل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. جو آپ کے فائدے کی چیز ہے اس کے لیے محنت کرو، خوب محنت کرو، پیسہ خرچ کرو، وقت لگاؤ، محنت کرو، سب کرو. اگر فیصلہ رزلٹ آپ کے مزاج کے خلاف آتا ہے تو یہ مت کہو ایسا کیے ہوتے تو ویسا ہوتا، ویسا کرتے تو ایسا ہوتا، ہم نے ایسا نہیں کیا اس لیے ایسا ہو گیا. نہیں، کہو ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو نہیں چاہا نہیں ہوا. اگر فیصلہ غیر متوقع آتا ہے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھیں گے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. یہ پڑھ کر کے ہم صبر کریں گے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہت سی باتیں کہی جا سکتی تھی، مگر وقت کم ہے میرے بھائیوں. آپ کو صرف یہ بتا دو، اشارہ کر دوں. اللہ کے نبی، یہ تو بابری مسجد کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو خانہ کعبہ سے ہی نکال دیا گیا، خانہ کعبہ سے ہی نکال دیا گیا. مظلومانہ طریقے سے صبر کر کے نکل گئے خانہ کعبہ کے باہر. مکہ سے باہر جاتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بڑی شدت احساس کے جذبے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا مکہ انک لخیر ارض اللہ. اے مکہ، اے خانہ کعبہ، اے ام القری، تو زمین کی سب سے بہترین جگہ ہے، تو سب سے بہترین ٹکڑا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو، کہتے اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھ سے نکلنے والا نہیں تھا. لیکن اس کو بولتے سب خانہ کعبہ سے نکال دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ چلے جاتے ہیں. 6 سال کے بعد کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ چلو خانہ کعبہ کا عمرہ تو کر لیں، عمرہ کر لے بھائی. نکال دیا، چلو نکال دیا، آ گئے. 6 سال ہو گیا، چلو عمرہ کر لیں. 1700-1600 صحابہ کرام کو لے کر کے مکہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. حدیبیہ کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں. مکہ والے آتے کہتے ہیں نہیں، تم کو انٹری کی اجازت نہیں. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ سے واپس آ جاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا دین ہے، کیا شریعت ہے میرے بھائیوں. کیا تلوار اٹھائی، کیا قتال کیا. اللہ کی قسم کہتا ہوں سارے مکہ والوں کو قتل کرنے کے لیے اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی تھے، سب کی گردنیں کاٹ دیتے آپ. لیکن نہیں، اچھا یہی بھی نہیں، اگلے سال آ سکتے ہو، وہ بھی آؤ گے تو تلوار نیام کے باہر نہیں ہونا چاہیے. اور سنو، آج سے اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو تم کو واپس مکہ بھیجنا پڑے گا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بھی میرے بھائی. اللہ اکبر، کیا دین ہے، سب کی کتنی اونچی تعلیم ہے. خانہ کعبہ، اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے آپ کو معلوم ہے، خانہ کعبہ سے حجر اسود کو غائب کر دیا گیا. کئی سالوں تک حجر اسود غائب تھا، کرامتا نے غائب کر دیا تھا میرے بھائیوں، سب کیا مسلمانوں نے. اور آپ کو معلوم ہے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے
خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیسے لگتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اس آدمی کو، حبشی نسل کا وہ آدمی، اس کی پنڈلیاں ایسی، اس کی شکل ایسی، خانہ کعبہ کے ایک ایک اینٹ کو اکھاڑ کر کے پھینک دے گا، گرا دیا جائے گا میرے بھائی۔ تو ایسی سیرت کی مثالیں ہیں، ہمیں جوش میں جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان مثالوں کے حساب سے اپنی زندگی اور اپنے اقدامات کرنا ہے۔ آخری بات میرے بھائیوں، عدالت عالیہ کا فیصلہ جو بھی آئے، ہمارے سارے ذمہ داران نے بلا کسی اختلاف مسلک، بلا کسی اختلاف فرقہ، سب لوگوں نے اپیل کیا، ہائی چھوٹی کے ذمہ دار مرکزی ذمہ دار ہیں، ہم کو اس کو بالکل قبول کرنا ہے۔ اور ایک مسلمان اس ہندوستان کا شہری ہونے کے ناطے کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہندوستان میں کسی طرح سے کوئی فساد ہو، کوئی بدامنی ہو۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے مکہ میں فساد ہونا اس لیے مکہ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے۔ مسلمان اپنی بہت ساری چیزوں کو قربان کر دیتا ہے، مگر ملک میں امن و امان کی صورت بنی رہنی چاہیے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں، ہمارے دوستوں، ہمارے سارے احباب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس ملک کی سالمیت، اس ملک کا امان، اس ملک کی شانتی اور اس ملک کی بھائی چارگی اور یہ جو مسلمانوں اور غیر مسلموں میں مل کر کے اس ملک میں زندگی گزارنے کا جو رواج صدیوں چلا آ رہا ہے، اس کو ہمیں قائم رکھنا ہے۔ کبھی آپ کے دل میں نہ آئے، ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں وہ ایسا کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایسا کہا۔ میرے بھائیوں، ہم کسی کے جواب میں برائی نہیں کر سکتے، اللہ کے بندو، ہم کسی گالی دینے والے کو گالی نہیں دے سکتے میرے بھائی، ہم کسی مارنے والے کو مار نہیں سکتے میرے بھائی۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہت اہم ہے اور مشعل راہ ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ لہذا مومن کی پہچان یہ ہے کہ امن و امان میں کسی طریقے سے خلل نہ ہو، ہمارے حکومتی اداروں کا، حکومتی مشنریوں کا، حکومتی اہلکاروں کا ہمیں ہر طرح سے تعاون ہر موقع سے کرنا چاہیے تاکہ اسلام کی اعلیٰ جو اخلاق کی تعلیم ہے ان تک پہنچے اور وہ اسلام کو جان سکے کہ حقیقت میں اسلام کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان حالات میں شرعی اصول اور ضابطے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت بابری مسجد کے تعلق سے فیصلہ ہمارے لیے متوقع بنائے اور ہمارے حق میں بنائے۔ اللہ رب العزت ہر جو ہے حق انصاف کے دل میں یہ بات ڈال دے اور وہ حق اور انصاف کے مطابق جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم مسجد کے حقدار بنے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ، ہم تیرے اسماء الحسنى اور صفات علیٰ کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ بابری مسجد کو ہم کو واپس دے دے۔ اے اللہ رب العزت، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر۔ اے اللہ، اس اللہ کے گھر کو اور مسجد کو ہمارے قبضے میں دے دے اور ہماری حفاظت میں دے دے اور ہماری جو ہے ہم تک واپس کر دے تاکہ ہم اس میں اذانیں دے سکیں اور 5 وقتہ نمازیں قائم کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا